ایک مرتبہ خیمے میں رکھا، بیوائے مسلم نے دونوں لاڑلوں کا پرسہ دیا، لیکن میری مائیں بہنیں دل پر ہاتھ رکھ کر سننا، کون جانتا تھا جو ماں ابھی ارے خیمے میں 2 بچوں کو رو رہی ہے، جب 12 محرم کو کوفے میں پہنچے گی، ارے ایک مرتبہ مسلم کے سر کو دیکھا، بیوائے مسلم نے سوال کیا، میرے والیو وارث اتنا بتا دو، ارے میرے 2 لاڈلے کربلا میں مارے گئے تو آپ کے ساتھ کوفے میں آئے تھے، ارے میرے لاڈلے کہاں گئے؟ آواز مسلم آئے، اے بی بی ایک اکبر پہ فدا ہو گیا، ایک اصغر۔ جزاک اللہ مولا، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو، آپ مسلم کے یتیم بچوں کا پرسہ دے چکے ہیں، ابھی 4 تابوت برآمد ایک ساتھ ہوں گے، جانتے ہو آزادارو وہ کس کے جنازے ہوں گے؟ وہ عقیل کے بچوں کے جنازے ہوں گے۔ کون عقیل؟ وہی عقیل جس سے علی نے کہا تھا میرے بھائی عقیل کوئی بہادر خاندان کی بیٹی تلاش کرو۔ ایک مرتبہ عقیل نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سے ایک بیٹا بہادر ہوگا، ارے جو کربلا میں میرے حسین کا فدیہ ہوگا۔ عقیل نے ایک مرتبہ آواز بلند کرنے کے بعد کہا پروردگار مجھے بھی بیٹا دے دے، ارے جو کربلا میں میرے حسین کا فدیہ۔ ماتم کرو آزادارو، ماتم کرنا آخری پرسہ ہے، اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے۔ ہاں آزادارو جانتے ہو جعفر ابن عقیل کا جنازہ آئے گا، عبد الرحمن ابن عقیل کا جنازہ، محمد ابن سعید بن عقیل کا جنازہ، عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ۔ یہ مسلم کے وہ بہادر بیٹے تھے، جب حسین کے پاس آئے آ کر کہتے آقا مرنے کی اجازت دے دو۔ ہاں آزادارو حسین نے اجازت دی، اجازت کا ملنا تھا۔ ارے مسلم ایک مرتبہ عقیل کے سورما میدان میں جاتے ہیں، حملوں پر حملے کرتے جاتے ہیں، جانتے ہو عزادارو مقتل نے لکھا ہے حسین ایک جنازہ لے کر ارے خیمے میں آتے تھے، پیچھے سے دوسرے کی آواز آتی تھی مولا میرا سلام۔ جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے آزادارو۔ تاریخ کہتی ہے مسلم عقیل کے بچوں کے جنازے آنے شروع ہو گئے، عبد الرحمن کا جنازہ آیا، محمد ابن عقیل کا جنازہ آیا، عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ آیا۔ ابھی مجھے مسائل پڑھتے ہوئے ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے ہیں، آپ 6 تابوتوں کی زیارت کر چکے ہیں۔ تصور کرنا آزادارو ہمارے گھر میں ایک جنازہ نکل جاتا ہے تو ہمیں نہ کھانے کی پتہ ہوتا ہے نہ پانی کی خبر ہوتی ہے۔ آئے رے غریب حسین، اللہ جانے زہرا کے بیٹے نے کیسے جنازے اٹھائے ہوں گے۔ ہاں آزادارو آپ تابوت کی زیارت کرتے ہو نا، تاریخ کہتی ہے اس کے بعد علی کے بیٹوں کے جنازے آئے، جعفر ابن علی کا جنازہ، عثمان ابن علی کا جنازہ، عبداللہ ابن علی کا جنازہ۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عباس کے بھائی ہے، یہ حسین کے بھائی ہے۔ آزادارو تاریخ کہتی ہے جب علی کے بیٹے حسین کی بارگاہ میں آئے آ کر کہتے آقا مرنے کی اجازت دے دو، آقا مرنے کی اجازت دے دو۔ تاریخ کہتی ہے حسین رو رو کر کہتے جاتے تھے میرے بھائیو تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹی جا رہی، میرے بھائیو تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹی جا رہی، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، اجازت دینے کے بعد تاریخ کہتی ہے علی کے بیٹے کربلا میں پہنچے، جانے کے بعد جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ میری مائیں بہنیں جب جنازہ تمہارے قریب آئے نا دل کھول کے رونا، اس لیے کہ یہ وہ جنازے ہیں جن پر ان کی ماں بھی نہیں روئی ہے۔ مقتل لکھتا ہے حارث بشیر نے مدینے میں آنے کے بعد صدا دی قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ ارے ام المنین عصا کا سہارا لے کر آئی، آنے کے بعد کا بشیر ارے کون حسین مارا گیا؟ کا شہزادی حسین ابن علی مارا گیا۔ ایک مرتبہ ام المنین کہتی ہے ارے میرے 4 شیر جیسے بچے حسین کے ساتھ تھے، ارے میرے بچوں کے ہوتے ہوئے ایک مرتبہ حسین کیسے مارے گئے؟ تاریخ کہتی ہے ارے بشیر نے بتایا شہزادی پہلے آپ کے بچے مارے گئے اس کے بعد حسین۔ جزاک اللہ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے شہزادی پہلے آپ کے بچے مارے گئے، سنو گے آزادارو؟ تاریخ کہتی ہے ام البنین ایک مرتبہ جنت البقیع میں پہنچی، جانے کے بعد انگلی سے نشان بناتی تھی، کہتی تھی جعفر تم کربلا میں مارے گئے، اگر یہ ماں ہوتی تو تم پر روتی، عثمان اگر یہ ماں ہوتی تو تم پر روتی، لیکن آج ام البنین تم پر نہیں روئے گی، آج حسین کا ماتم۔
آج ام البنین میرے لاڈلو تمہارا ماتم نہیں کرے گی بلکہ حسین کا ماتم کرے گی۔ لو عزادارو، آپ علی کے بیٹوں کا ماتم کر چکے ہو نا، میرا بھائی دل کھول کے رونا، گریہ کرنا، اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے۔ اب علی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، میرے بھائی دل کھول کے رونا، اللہ جانے میں جانتا ہوں آپ صبح سے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہوں گے، لیکن مجھے انصاف سے اتنا بتانا، آپ اتنی دور سے تو نہیں آئے جتنی دور سے حسین کی ماں پتلیاں تام کر آئی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی اے میرا حسین، ہائے میرا حسین جسے میں نے چکیا پیس کے پالا ہے۔ ہاں عزادارو لیجئے گا، علی کے بیٹوں کا پرسہ دے چکے ہو، عقیل کے بیٹوں کا پرسہ دے چکے ہو، مسلم کے یتیموں کا پرسہ دے چکے ہو، آئیے اب دو جنازے ایسے آنے والے ہیں کہ جو حسن کے یتیم ہے۔ آپ ابھی تو جنازہ آئیں گے نا، حسن کے یتیموں کے جنازے، قاسم کے بھائیوں کے جنازے، ایک عبداللہ ابن حسن کا جنازہ، ایک ابو بکر ابن حسن کا جنازہ۔ تاریخ کہتی ہے عزادارو، عبداللہ ابن حسن اتنے کمزن تھے کہ جب میدان کربلا میں گئے ہیں نا، ایک ظالم نے دائیں پسلی پہ وار کیا، ایک ظالم نے بائیں پسلی پہ وار کیا، ارے حسن کا یتیم گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، دین سے زمین پر آیا، حسین کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ماتم کرو عزادارو، ماتم کرنا۔ حسن کا یتیم زین سے زمین پر آیا، حسین کو سلام کیا، اس کے بعد ابو بکر ابن حسن میدان میں پہنچے، جا کر حملوں پر حملے کرتے جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ابو بکر ابن حسن نے 18 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، 18 دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک ظالم نے گردن کے پیچھے ایسا وار کیا، حسن کا یتیم ارے دین سے زمین پر آیا۔ مقتل لکھتا ہے حسین کبھی اب عبداللہ کا لاشا لاتے، کبھی ابو بکر کا لاشا خیمے میں رکھتے تھے، ارے پرواہ تڑپ گئی، آئے میرے یتیم۔ جزاک اللہ، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکوں، بس بہت جلدی کے ساتھ آپ داؤد کی زیارت کرو گے۔ حسن کے یتیموں کا جنازہ آیا، آپ نے پرسہ دے دیا، اب سنو گے عزادارو، اب کس کا جنازہ آنے والا ہے؟ اب دو جنازے آئیں گے اور وہ جنازے زینب کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ جانتے ہو زینب کون ہے؟ زینب وہ بی بی ہے جس نے کربلا میں حسین پر بیٹے قربان نہیں کیے ہیں، بلکہ زینب نے نسل قربان کر دی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ چلے ابھی جنازہ نہیں آیا ہے، ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے شب عاشور حسین اپنے خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ ایک بی بی کے خیمے پہ آتے تھے، حسین پردہ اٹھاتے تھے، کیا دیکھا؟ ارے ایک ماں ہے جو 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لے کر کہہ رہی ہے میرے حسدیوں والے، ارے کل بابا پہ تمہیں قربان ہو جانا ہے۔ باپ سے منظر دیکھا نہ گیا، حسین ایک دوسرے خیمے کی جانب گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ ارے ایک ماں ہے جو 18 سال کی کمائی کو اپنے گودی میں لیے ہوئے ہے، کہہ رہی علی اکبر تب تمہیں بابا پہ قربان ہونا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین ایک خیمے کی جانب جاتے رہے، ایک خیمے کی جانب حسین گئے، کیا دیکھا؟ ارے زینب اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، زینب کہہ رہی میرے اونا محمد، ارے کل تمہیں بابو میں پہلے قربان ہونا ہے۔ میرے لال یاد رکھنا، تم سے پہلے اکبر نہ مارا جائے، تم سے پہلے قاسم نہ مارا جائے، تم سے پہلے اصغر نہ مارا جائے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ایک فکر کا ماں صبح تو ہونے دو، اگر ماموں اجازت دے دے تو ہم سب سے پہلے اپنے ماموں پر فدا ہو جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے صبح نمودار ہوئی، دونوں شہزادے حسین کی بارگاہ میں آتے تھے، آ کر کہتے تھے ماموں مرنے کی اجازت دے دو، ماموں رن کی اجازت دے دو، لیکن حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے زینب نے اپنی ردا کو ڈالا، ڈالنے کے بعد حسین میرے بھائی آپ اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، فطرہ سمجھ لینا، اگر آپ کے گھر میں بہنیں ہوں گی نا، اس لیے کہ بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بھائی حسین جیسا ہو، بہن زینب جیسی ہو تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زینب حسین کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے بھیا بس اتنا بتا دو کیا بہنوں کا بھائیوں پر کوئی حق ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ مظلوم کربلا تڑپ
کر کہتا ہاں زینب بہت حق ہوتا ہے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا اسی حق کا واسطہ میرے اونا محمد کو ارے مرنے کی اجازت. ایک مرتبہ حسین نے اونا محمد کو مرنے کی اجازت دی. زینب کے دلارے ایک مرتبہ میدان کربلا میں پہنچے, حملوں پر حملے کرتے جاتے تھے. ایک ظالم نے ایسا وار کیا ارے اونا محمد زین سے زمین پر آئے, حسین کو آخری سلام کیا. ادھر سے عباس دوڑے ادھر سے حسین دوڑے. ارے جانے کے بعد حسین نے کیا دیکھا, بڑبڑاتے ہوئے ہونٹوں سے اونا محمد کہہ رہے تھے مامو ہم فرات میں تو گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا, مامو ہم فرات پہ گئے تھے. حاضدارو زینب کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں. حاضدارو یہ وہ جنازے ہیں جن پر زینب نے ماتم نہیں کیا. زینب کربلا میں رہی, اونا محمد کا ماتم نہیں کیا. زینب کوفے پہنچی, اونا محمد کا ماتم نہیں کیا. زینب شام میں پہنچی, اونا محمد کا ماتم نہیں کیا. زینب لٹ کر کربلا آ گئی, اونا محمد کا ماتم نہیں کیا. حاضدارو تاریخ کہتی ہے لیکن زینب جب مدینے آئی ہے نا, آنے کے بعد جیسے ہی عبداللہ کے گھر میں پہنچی, ایک مرتبہ اونا محمد کے تو چھوٹے چھوٹے مصلے دیکھے. ارے ماں کا دل پھٹ گیا. زینب نے تڑپ کے کہا آئے میرا اونا محمد. جزاک اللہ پورتا دینا زدارو ماتم کرنا. زینب کے یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں. آپ مسلم کے یتیموں کا پرسہ دے چکے ہیں, عقیل کے بیٹوں کا پرسہ دے چکے ہیں. زینب کے بیٹوں کا جنازہ آ رہا ہے. نازدارو میری مائیں بہنیں, ان جنازوں پہ تڑپ کے رونا. زینب نے اپنے دلاروں کا ماتم نہیں کیا ہے. تاریخ کہتی ہے عزادارو جب اونا محمد کے لاشیں آ چکی, اس کے بعد 13 برس کا حسن کا یتیم قاسم حسین کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا سنو گے عزادارو, مقتل کہتا ہے قاسم کا جسم اتنا نازک تھا کہ حسین مدینے میں کہتے تھے زینب کبھی میرے قاسم کو کوئی ہارڈ کرتا نہ پھیلانا, اس لیے کہ قاسم کا جسم بڑا نازک ہے. سنو گے عزادارو تصور کرنا, اللہ جانے جب حسین نے قاسم کو اجازت دی ہوگی, حسین قاسم میدان کربلا میں پہنچے, حملوں پر حملے کرتے جاتے تھے. مقتل لکھتا ہے جیسے ہی حسن کا یتیم ارے زین سے زمین پر آیا, علامہ حضرت حسن بیدی کہتے تھے جب تک قاسم زین پر تھا تو قاسم تھا, ارے جب زین سے زمین پر آیا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. قاسم جب زین سے زمین پر آیا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. حسن کا یتیم جیسے ہی زین سے زمین پر آیا حسین کو سلام کیا, چچا قاسم کا آخری سلام. تاریخ کہتی ہے ادھر سے حسین دوڑے ادھر سے عباس دوڑے. ارے دشمنوں نے جیسے ہی حسین اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے قاسم کا جی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. جزاک اللہ حق گیری ادا کرنا. اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے. قاسم کا جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو گیا. کوئی نہیں تھا جو حسن کے یتیم کو بچاتا. مقتل لکھتا ہے ایک دکھیاری ماں تھی جو گھوڑوں کے پیچھے دوڑ کے کہہ رہی تھی میرے حسن کے لال کے ٹکڑوں کو نہ لے کر جانا. جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں عزادارو یہی وہ حسن کا یتیم تھا نا جسے حسین نے بھیجا جو ٹکڑوں میں پامال ہو گیا. آپ نے سب جنازے اٹھائے ہیں, سب کے جنازے سالم آئے ہیں, لیکن تاریخ لکھتی ہے واحد حسن کے یتیم کا جنازہ تھا جسے حسین ارے کٹھڑی میں رکھ کر لے کر آئے ہیں. ارے قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں ایسے بٹ گیا تھا, حسین نے آبا کا دامن بچھایا, قاسم کے ٹکڑوں کو چنا. ارے جب ایک مرتبہ خیمے میں لے کر آئے, فروان نے قاسم کو دیکھا, تڑپ کے کہتی ہے آئے میرا لال قاسم, آئے میرا لال قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے. ہاں عزادارو تم پرسہ دے رہے ہو نا, عزادارو پرسہ کھل کے دینا. اللہ جانے اگلے برس
کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. بس ابھی 3 جنازے اور آنے باقی ہیں. آپ فرصہ دینا, مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکوں. تاریخ کہتی ہے عزادارو, حسن کے یتیم کے جنازے کے بعد اس کا جنازہ آیا ہے جس کا جنازہ اٹھانا حسین کے لیے بڑا مشکل تھا. جس کا جنازہ اٹھانا میرا پڑھ دینا بڑا آسان ہے, آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے, لیکن اس باپ سے پوچھو جس نے اپنے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھایا ہو. نہ میرے نوجوانوں کھل کے فرصہ دینا. اب میں ایک منظر پڑھتا ہوں اور پھر کیفیت بدلے گی. اللہ کرے کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے, کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. آپ کا جب کوئی عزیز و اقربا پردیش میں ہوتا ہے نا, اور وہ پردیش میں مر جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جنازے کو آنے میں کبھی ہفتہ بھی لگ جاتا ہے, مہینہ بھی لگ جاتا ہے. لیکن جب اس کا جنازہ آتا ہے نا تو تم نے منظر دیکھا ہوگا, پڑوس والے محلے والے تمام بیوی آ کر ارے تو ساگور کو گھیر لیتی ہے, ماتم شروع ہو جاتا ہے. لیکن آئے علی اکبر, حسین سے اجازت لینے کے بعد جب علی اکبر میدان میں گئے, ارے حسین نے علی اکبر کو کیسے اجازت, ماتم کرنا نوجوانوں ماتم کرنا, علی اکبر کو حسین نے کیسے اجازت دی ہوگی اللہ جانے. علی اکبر میدان میں پہنچے, حملوں پر حملے کرتے جاتے ہیں. 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے نا حسین کا بیٹا. تاریخ کہتی ہے جب میدان میں گئے حملوں پر حملے کرتے جاتے تھے, ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے پر ایسا وار کیا, مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکوں. ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے پر ایسا وار کیا کہ برچھی سینے کو توڑتی ہوئی کلیجے میں پیوست ہو گئی. برچھی سینے کو توڑتی ہوئی کلیجے میں پیوست ہو گئی. جب حسین کو علی اکبر نے سلام کیا نا, جانتے ہو عزادارو, حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. ایک مرتبہ حسین کہتے جاتے تھے, اینا علی اکبر, میرے لال علی اکبر کہا ہو, ارے تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. اے میرے لال اکبر کہا ہو, تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. تاریخ کہتی ہے حسین علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے. جانے کے بعد علی اکبر زخم کو چھپا رہے تھے. حسین کہہ رہے تھے میرے لال علی اکبر, یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ بابا ارے سینے برچی کی علی سینے میں ٹوٹ گئی ہے. میرے لال کیا کسی بہرحم نے برچی کو نکالا نہیں ہے؟ کہا نہیں بابا, بلکہ ظالم کہہ رہے تھے ہم نے حسین کو بڑا صابر دیکھا ہے. اکبر کا لاشا اٹھایا, ہم نے حسین کو صابر دیکھا. اور محمد کے ٹکڑے اٹھائے, ہم نے حسین کو صابر دیکھا. قاسم کے لاش کے ٹکڑے لے کر آئے, ہم نے حسین کو صابر دیکھا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ارے حسین کریل جوان علی اکبر کے سینے سے برچی کی علی. حسین کڑیل جوان کے سینے سے برچی کی علی کیسے نکالتے ہیں؟ سنو گے عزادارو, حسین نے اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا. تاریخ کہتی ہے پہلے حسین علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہتے تھے, علی اکبر کا لاشا نہ اٹھا. صحیح باپ نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا, ارے پشت پہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا, خیمے میں لے کر آئے. زینب نے دیکھا, ارے ماتم برپا ہو گیا. واہ اکبرا, واہ مصیبتا. جزاک اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. سنو گے عزادارو, علی اکبر کا ماتم کر چکے ہو نا, قاسم کے ٹکڑے اٹھا چکے حسین, اور محمد کے لاشیں لا چکے ہیں. اب حسین اس کا اب آپ اس کے تابوت کی زیارت کرو گے جس کا لاشا حسین اٹھا کر نہیں لائے, جس کا لاشا فرات کے کنارے پڑا رہا. تاریخ کہتی ہے عزادارو, جب سب مارے گئے نا, ایک مرتبہ قاضی حسین کے بارگاہ میں آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں آقا اب تو مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو. حسین کہتے تھے عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں, میرے لال میرے غازی تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو نا. ایک مرتبہ غازی نے تڑپ کے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ خیموں سے آلاتش کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی. حسین نے غازی کو
کو بلا کے کہا میرے قاضی میں تمہیں مرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا لیکن پانی لانے کی اجازت ہے۔ عباس ایک مرتبہ رہبار پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ چلوں میں پانی لیا، مشک سکینہ کو بھرا۔ قاضی کی تمنا تھی پانی قیام حسینی میں پہنچ جائے، لیکن عزادار و تاریخ کہتی ہے ایک ظالم نے سوار کیا، عباس کا دایا بازو قلم ہو گیا، عباس کا بایا بازو قلم ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے غازی نے مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا اور ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر مشک سکینہ پر لگا، عباس کی آنکھ بہ گئی۔ اپنے ہاتھ پہ بابا پاسے کا میرے ہاتھ پہ بابا پا، ارے مجھے خیمے میں نہ لے جانا، میرے ہاتھ پہ بابا پا، ارے مجھے خیمے میں نہ لے جانا۔ تاریخ کہتی ہے غازی کی آنکھ میں تیر لگا تھا، عباس نے تیر کو نکالنا چاہا، ایک ظالم نے ایسا گرد مارا عباس زین سے زمین پر آئے۔ اللہ جانے حسین کا غازی ارے زین سے زمین پر کیسے آیا ہوگا، اس لیے کہ جب کوئی گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا آئے گا عباس۔ عباس کیسے آیا ہوگا؟ تاریخ کہتے ہیں حسین عباس کے لاشے کے قریب گئے، دایا شانہ اٹھایا بایا شانہ اٹھایا، غازی دنیا سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا، ارے حسین علم لے کر چلے، سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا، بچوں کو قریب بلا کے کہا بچوں ارے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا۔ لیکن آئے رے سکینہ نے کیا دیکھا، علم تو آیا علمدار نہ آیا، سکینہ علم سے لپٹ گئی۔ اے جا بابا میرا چچا عباس، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین کے لشکر کا علم بردار کا جنازہ حران عزادارو، ماتم کرنا ماتم کرنا، اس لیے کہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ غازی کا جنازہ اٹھا رہے ہو نا، حسین سے عباس کا لاشا نہیں اٹھا ہے، حسین فرات کے کنارے عباس کا لاشا چھوڑ کر آئے ہیں۔ لیجیے عزادارو، غازی کے تابوت کی زیارت ہو گئی ہے، علم کی زیارت ہو گئی ہے۔ اب میں اپنی ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، وہ میری مائیں بہنیں جن کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہو، وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دینا۔ اللہ جانے کس ماں کے پہلو میں رباب کھڑی ہوگی اور رباب تڑپ کے کہے گی اے بیویو ارے جب تمہیں اپنا بچہ اتنا پیارا، ارے رباب کو اپنا کتنا پیارا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو، مارے گئے حسین کے تمام اصحاب و انصار، حسین در خیمہ پر آئے، آ کر ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو قریب حسین کی مدد کو آئے۔ اس آواز استغاثہ کا سننا تھا۔ تاریخ کہتی ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بس ایک مرتبہ علی اصغر کا جھولے سے گرانا تھا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین در خیمہ پر آئے، آ کر کہتے ہیں اے بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، پھر یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے آگے بڑھ کے کہا زینب میرے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ حسین جانتا ہے اصغر کا ارادہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن میں علی اصغر کو لپیٹا، ارے میدان کربلا میں آئے، آ کر کہتے فوجی اشقیا اگر تمہاری نگاہ میں حسین کا سوار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے ایک بوند پانی دے دو، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے فوج ہرملہ کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا، حسین نے اپنے 6 مہینے کے پھول کو ارے جلتی ہوئی زمین پر لٹایا۔ تاریخ کہتی ہے زمین کربلا اتنی گرم تھی، ارے جب حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اصغر کے جسم پر چھالے پڑ گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا میرے لال اصغر،
حجت تمام کر دو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیری، تاریخ کہتی ہے فوج ہرملا لوٹنے لگی۔ ارے ایک مرتبہ آواز آئی، اینا اینا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارے تیر مال کا تیر چلا، علی اصغر کی گردن پہ لگا، بیٹا باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے پہلا جنازہ تھا جس میں حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آتے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاذا دار تاریخ کہتی ہے حسین اسی اثنا میں ارے خیمے میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین خیمے پر آئے نا، ایک مرتبہ بیویوں سے پہلے سکینہ در خیمہ پر آ گئی۔ آنے کے بعد سکینہ نے کہا بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے ہو؟ ارے سکینہ پیاسی رہ گئی، اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا، حسین کے آبا کا دامن الٹا۔ ارے سکینہ نے کیا دیکھا؟ 6 مہینے کا بھائی، کون سا رنگین؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لیجیے عزادارو، علی اصغر کا جھولا آ گیا ہے، بس اب ایک تابوت باقی ہے، وہ تابوت کہ جو 40 دن تک زمین کربلا پر پڑا رہا۔ آپ اس حسین کے مظلوم کے تابوت کی زیارت کرو گے نا، تاریخ کہتی ہے حسین کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ سکینہ جب شام غریبہ میں بابا کے قریب گئی تھی نا، تو سکینہ کو حسین کے جسم پر کہیں سر رکھنے کی جگہ نہ بچی تھی۔ اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ جزاک اللہ، آخری پوچھا آزادارو، دل کھول کے رونا۔ آزادارو تاریخ کہتی ہے حسین میدان کربلا میں گئے، جانے کے بعد حملوں پر حملے کرتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اونا محمد کو مار ڈالا۔ حسین حملوں پر حملے کر رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے اتنے میں ایک آواز آئی، حسین پلٹا، ارے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ ارے بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے مظلوم کربلا کو تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے بالا مارا۔ حسین ارے گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، سین سے زمین پر آئے۔ ماتم کرو عزادارو، ماتم کرنا۔ حسین سین سے زمین پر آئے، سنو گے عزادارو، جب حسین سین سے زمین پر آئے نا، حسین تیروں کے آسمان پر معلق ہو گیا۔ شمر نے حسین کے بالوں میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو ڈالا، کھینچتا ہوا ارے قتل گاہ تک لے کر آیا، جہاں سے حسین کی ماجائی بہن زینب دیکھ رہی تھی۔ ارے شمر نے حسین کی گردن پہ خنجر چلانا شروع کیا۔ مقتل کہتا ہے جب پہلی ضربت لگی حسین نے بابا کو یاد کیا، دوسری ضربت لگی حسین نے نانا کو یاد کیا، ایک مرتبہ ماں کو یاد کیا۔ مقتل لکھتا ہے جب بھی ضربت چلتی تھی حسین کہتے تھے اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ارے شمر کا خنجر چل رہا تھا، زینب کہہ رہی تھی شمر میری ماں نے چکیا پیس کے پالا ہے، اے شمر خنجر روک لے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔